اوور آل پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا معیشت پوری دنیا کی اس میں بڑا تغیر ہے اور بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور بہت نیچے کی طرف جا رہی ہے. تو عمومی طور پر جو تاجر حضرات ہیں وہ بھی بیچارے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مندہ بہت ہے، سیل نہیں ہے. تو شاہ صاحب اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. ویسے تو ظاہری اعتبار سے یہ نظر آتا ہے کہ جتنا ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، نہ ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. وہ پہلے ایک معمول تھا شاہ صاحب، یاد ہے آپ کو جب دکان پہ جاتے تھے سب سے پہلے مطلب جو دکاندار ہوتا تھا، جو خود مالک ہوتا تھا، وہ بھی بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھتا تھا، درود پاک پڑھتا تھا، اور پھر پوری یقین کے ساتھ کہ بھائی اب پورا دن ماشاءاللہ آج ہرا بھرا رہے گا، اور پھر بھی اگر بکنی نہ ہو، اس طرح سیل نہ ہو، تو پھر بھی شکر ادا کر کے جاتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے، عزت کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے یہاں کام کیا ہے جو بھی کیا ہے. تو حضرت یہ بتائیں کہ محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں کہ آج سیل بھی کم ہو گئی ہے، تجارت بھی بہت کم ہو گئی ہے، اور مندہ بہت زیادہ لگ گیا ہے، معیشت بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی بندے پریشان ہیں. تو اس کا بھی کوئی وظیفہ ہو وہ بھی ارشاد فرما دیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت فی زمانہ ہمارے سامنے پوری کنٹری میں، دنیا میں یہ عالم ہے جی کہ بہت زیادہ، اور پاکستان میں. اور یقین جانی جب ہم ابھی عمرے پر جانا ہو، حرمین طیبین، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہندوستان سے جو مسلمان بھائی آئے جی تو ان کا حج کا پیکیج 90,000 تھا. افغانستان سے آنے والوں کا پیکیج وہ بھی اس کی نسبت، بنگلہ دیش سے آنے والے، اور ہم پاکستانی، ہمارا ایک ٹھیک ٹھاک بجٹ، یعنی 12 لاکھ 11 لاکھ میں حج کا معاملات ہے. تو ہماری کرنسی بھی کرنسی، اور پھر اس سے تاجر پریشان ہے. تو ایک کسٹمر نہیں آ رہے، سیل نہیں ہو رہی، مارکیٹوں میں سناٹا ہے. تو لیکن اس وقت بھی جن کا اللہ کی ذات پہ توکل ہے اور وہ محنت کر رہے ہیں اور پھر اذکار پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما رہا ہے، ان کے سلسلے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ ایسے احباب کہ یقین کامل بھی ہے، محنت بھی کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن، وظائف جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بتاتے ہیں ہمیں ایسے کہ بھائی اللہ کا کرم، اپنا بٹن دبا ہوا ہے، ان کے معاملات چل رہے ہیں. شاہ صاحب ایک تو یہ آپ بتا رہے ہیں، مگر وہ بڑے بڑے جو سپر اسٹورز ہیں وہاں سارا دن گانے بجتے ہیں انگریزی، وہ بھی، لیکن وہ بھی چل رہے ہیں. تو کیا ڈھیل ملی ہوئی ہے یا کیا معاملہ ہے، یا برکت نہیں ہے اس رزق میں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. کیونکہ لوگ فوراً یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم پڑھنے سے یقیناً برکت ہوتی ہے اللہ کے کلام سے، اور توکل و یقین اور سب چیزیں، مگر ایک طرف وہ یہ اتنے بڑے برانڈز کو دیکھتے ہیں، یار وہ تو چل رہے ہیں، تو وہ اس رزق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب جہاں پہ حرام ہو، دیکھیں کئی لوگ سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جی ان کو بڑی فراوانی ہے ظاہری سود اعتبار پر، معاذاللہ وہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر، لیکن کیا اللہ مثال کے دی رسول آپ کے نے، ساتھ دیکھیں جنگ ہے. کیا مثال دی آپ نے. نحوست کیا ہوتی ہے کہ اولاد سرکش اور نافرمان ہے، بہت ان کے پیسوں میں برکت نہیں ہے، اور معاذ اللہ یہ تو برے خاتمے کے اسباب میں سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے لیے سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے. تو جب آپ کا ایمان ہی ختم پڑ جائے گا تو ایسی دولت کو کیا کرنا ہے نا. کس نے کیا خوب کہا ہے کہ مال سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت کوئی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے، وہ تو ان کا تو ایمان خطرے میں، اور وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، سودی کاروبار کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ کھلم کھلا قرآن و حدیث سے بغاوت ہے، وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں. اگر وہ سکون میں، تو ایسی سکون تو آپ کے جوتے کی نوک پر ہے. کیا کہنے شاہ جی، سلامت اسی طرح اگر کہیں گانے بازوں کی کمائی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے بیچاروں. ان کی پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سکرات میں ان کی روح قبض نہیں ہوتی، اور کئی دن بلایا جاتا ہے حضرت کچھ پڑھ دیں، اس کی روح نہیں نکل رہی. ہمارے سینکڑوں واقعات ہیں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں بھائی اس کو گھر لے جاؤ، وینٹ پہ ڈالا ہوا ہے، اس کی روح نہیں قبض ہو رہی. تو پھر ایسے بھی ہیں، بظاہر تو ان کے پاس محلات ہیں مگر ان کی زندگی میں سکون نہیں. ان کی اولاد ان کو معاذ اللہ گالیاں بکری ہوتی ہے، سرکش اور نافرمانی، ڈرنک کرنے والے، شراب اور زنا میں ملوث، آگے ان کی نسلیں اس میں ملوث ہو جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں، ایک طرف سکون ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، ایک طرف آپ کے لیے جنت کے محلات ہیں، قبر جنت کا باغ ہے، آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور دوسری طرف جہنم کا گھڑا، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، اور دوسری طرف مرنے کے بعد عذاب. تمہارے پاس آسائش آ بھی گئی تو کیا لینا ہے اس کا، وقتی آ گئی تو کیا کرنا. اللہ اکبر. تو اس میں حافظ صاحب ایک خاص طور پہ ان کے لیے جن کی دکانوں پر بیچارے سیل مین ہیں، رش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمے یا واسع، سبحان اللہ، یا واسع. آپ جب بھی دکان پر جائیں، آپ کے کسٹمر نہیں آ رہے، آپ کا کام کاج نہیں ہو پا رہا، روزگار نہیں
सेल नहीं हो रही, हम्म, आप दुकान पे बैठ के एक सांस में इसको पढ़ने की कोशिश करें, हम्म, जितना पढ़े, फिर दोबारा फिर पढ़ें, या वाह, ए बहुत ज्यादा वुसअत देने वाला, सुभान या अल्लाह, वाह से हो, या इसको कसरत से पढ़ें। वाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत देखिए हाफिज साहब, उन दुकानों पे रश लग जाते हैं। वाह वाह और अल्लाह के नाम की बरकतें, जब आप बार बार कह रहे हैं या वासे हो, ए बहुत ज्यादा देने वाले, वाह, ए वाह, वुसअत वाह। देने वाले, तो वो करीम है। एक बार निगाह डाल दे क्या तो बात वो है, चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना दे। सुभान तो अल्लाह अल्लाह, अगर अपने खजानों के मुंह खोल दे तो फिर हजरत आपको पता है समुद्र से भी रास्ते बन जाते हैं। क्या कहने और फिर शाह जी, यूनुस अलैहिस्सलाम की को मछली के पेट में भी रिस्क दिया कमाल जाता कर है। रहे हैं आप तो सुभान यकीन अल्लाह, कामिल करके अगर वाह, अल्लाह का वाह, ये वाह। इस्म पढ़े, चलते फिरते पढ़ते रहे, चंद दिनों में आप इसके करिश्मे देखेंगे, क्योंकि ये इसमें इलाही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला गैब के खजानों से आपकी मदद फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।